معصوم فرماتے ہیں جو بندہ 3 دن تک نماز نہ پڑھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ہیں 3 دن تو خیر دور کی بات، جو بندہ نماز پڑھے اور اسے اہمیت نہ دے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے، سامنے ایک بندہ نماز پڑھا تھا اور بھائی نجم شرازی نماز پڑھتے ہوئے کبھی داڑھی کھجلائے، کبھی یہاں خارش کرے، کبھی اپنے کپڑوں کو درست کرے، کبھی ایسا کرے، کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ایسی چل رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے، اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء سے واضح ہو رہا ہوتا، یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ خیر یہ باتیں دور کی بات ہے، 3 دن دور کی بات ہے، شفاعت نصیب کی ہونا۔ جو بندہ 3 دن نماز نہ پڑھے وہ ایسا تارک الصلاۃ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام ہے، اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ آپ 3 دن دور کی بات ہے، جو بندہ 1 وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دے، جان بوجھ کے ترک کر دے، وہ جتنا بڑا حاجی ہے اس نے اپنے اعمال کو آگ لگا دی۔ بخدا جو 2 وقت کی نماز ترک کرے اس نے 2 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے ایک نبی خدا کا قتل کیا ہے۔ جو 3 وقت کی نماز چھوڑے اس نے 3 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے خانہ کعبہ کو گرایا ہے۔ جو 4 وقت کی نماز چھوڑے اس نے 4 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اس بندے نے اپنے گھر میں گناہ کیا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز چھوڑے پھر خدا جلال میں آ کے فرماتا ہے بدبخت اگر میری عبادت نہیں کر سکتا تو میری زمین چھوڑ دے۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی۔ نماز پہ کمپرومائز، امام حسین علیہ السلام سے دھوکا۔ بھئی علی عباس عسکری ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، فرش عزا پہ جاتا ہے کسی سے جھوٹ بول کے دائیں بائیں، ہر وہ کام علی عباس عسکری کرتا ہے جسے معصوم نے روکا ہے، اور پھر یہ توقع کرتا ہے میں مروں اور میرے سر پہ میرے استقبال میں مولا علی کھڑے ہیں۔ وہ آئیں تو ان کی مہربانی ہے بھائی، وہ کریم ہے، لیکن بنتا ہے کہ وہ میری قبر میں آئیں۔ وہ والد حسنین وہ میری قبر میں تشریف لائیں گے، وہ بھائی آئیں تو ان کی کرم نوازی ہے، میں کس خوش فہمی میں ہوں؟ اور میرے جوان بھائیو سوال تو یہ ہے، ہر بندے کی یہی دعا ہے نا کہ ہمارے امام وقت کا ظہور ہو جائے، ہر بندے کی یہی دعا ہے نا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ بھائی جان بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ امام وقت آج بھی لہو رو رہے ہیں۔ لہو ایک وجہ سے نہیں رو رہے، لہو 2 وجوہات سے رو رہے ہیں۔ ایک تو اپنے اجداد کے غم میں رو رہے ہیں، اور دوسرا اپنی شیعوں کی حالت پہ رو رہے ہیں۔ ہم لوگ ٹریجڈی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بخدا جیسی پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ امیر المومنین جیسی شخصیات، عزت حسین کی قسم، یہ جتنے المیے ہیں نا یہ سب المیات صرف اور صرف نہج البلاغہ سے دوری کی وجہ سے، صرف اور صرف نہج البلاغہ سے دور۔ آپ دیکھیں تو صحیح میرے مولا امیر علیہ السلام نے کیا کیا؟ تھپڑ کے بدلے تھپڑ تو ہر بندہ ہی مار رہا ہے نا، کچھ تو ایسا کرو جو دنیا میں نیا ہو۔ اب ضروری ہے گالی دینے والے کو گالی دینی ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ رکھیں علماء کے سروں پہ قرآن۔ کون کہتا ہے کہ آپ فالو کریں کسی کو اور اس کے بتائے ہوئے دین پہ چلیں؟ میں کہتا ہوں خود اتنا علم حاصل کریں، خود قرآن کو سامنے رکھیں، تفسیر کھولیں، کتب الرجال سامنے رکھیں، علم الکلام اور علم الرجال کے ذریعے سے خود استنباط اور استدلال کریں، خود ذاتی فتویٰ دیں نا۔ اتنا علم خود کیوں نہیں رکھتے کہ دین میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کم از کم ایک علی والے کے پاس اتنا علم تو ہو کہ اسے پتہ ہو کہ میں ایسے معاشرے میں جا کے رہ رہا ہوں، اب میں کہیں باہر کے ملک بین الاقوامی دنیا میں جا کے رہتا ہوں، وہاں پہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے مطہرات، نجاسات، مجھے مبطلات وضو، مبطلات نماز، واجبات نماز، ارکان نماز، مجھے صفات ثبوتیہ سلبیہ، مجھے کچھ تو پتہ ہو، مجھے کچھ تو پتہ ہونا کہ یار اس معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یار آپ جوان بیٹھے ہو، باخدا حساب لیا جانا ہے قیامت کے دن۔ میرے مولا نے خود پوچھنا ہے، اگر خدا کی قسم باقی ساری باتیں چھوڑ دو، مان کرنے ہاں سی کہ قیامت والے دن سارے اتھے خدا کی قسم قیامت کا دن اتنا کرہت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ نہیں ہوگا بھائی نجم شرازی، لیکن اس کی حدت اتنی زیادہ ہوگی، اتنی کرہت کا دن ہوگا کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے غرق ہو رہے ہیں، اور امتیں نبیوں سے کہیں گی یہ دیکھیں حساب کروائیں، بے شک ہمیں جہنم میں بھیجیں، حساب شروع کروائیں۔ بخدا کسی نبی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کلام کرے، خدا اپنے جلال میں ہوگا، حساب شروع کروائیں۔ کسی نبی میں باخدا اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کہے کہ اب حساب شروع کروایا جائے۔ ہر نبی کا چہرہ ہوگا میرے سرکار رسالت مآب کی طرف۔ اس نعمت سے خدا محروم کر دے اگر ان کانوں سے علماء سے بیٹھ کے نجف اشرف میں یہ جملے نہ سنے ہوں
کہ سرکار رسالت مآب بھی خدا سے کلام نہیں کر پائیں گے. خدا جلال میں ہوگا، اس وقت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے اور پھر خدا کے جلال پہ اس کی رحمت حاوی آ جائے گی. بڑے بڑے ہم ذاکرین سے سنتے ہیں جی ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، ہم جو مومنین ہوں گے نا ہم لواء الحمد کے سائے کے نیچے ہوں گے جو مولا علی کے ہاتھ میں پرچم ہوگا. سب کو ماننا کہ اسی مولا علی دے نال ہونا، ہم نے اس موسم میں کوثر مولا کے ہاتھ سے پینا ہے. اور میرے بھائی اگر ہم اسی لائن میں کھڑے ہوئے اور ہم اس قطار میں ہوئے کہ اگلا نمبر میرا ہے، اس پیاس میں میں کوثر پی لوں، یا اگلا نمبر میرا ہے میں لواء الحمد کے سائے کے نیچے آ جاؤں، اور اسی قطار میں تیرا نمبر آئے اور علی تجھ سے پوچھ لے تو میرا شیعہ تھا، تیری اتنی نمازیں قضا ہیں، علی پوچھ لیں تو کیا کرو گے بھائی؟ مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا علی علیہ السلام چاہتے ہیں.